بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ جس دن کانپنے والے کانپیں گی، اس دن ایک پیچھے آنے والے پیچھے پیچھے آئے گی۔ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلے کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ یہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ کی خبر تمہیں پہنچی ہے جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوی میں پکارا؟ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ اسے کہو کہ تم اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تم پس سے ڈرنے والے لگے۔ پس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ تم اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ بے شک اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اس کے بعد زمین بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوں فائدے کے لیے ہیں۔ پر جب وہ بڑی آفت آ جائے گی جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی ہوگی اور دنیا میں زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقعے ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا متعلق؟ اس علم کی انتہا تو اللہ کی جانب سے ہے، آپ تو صرف اسے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز جو اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں ہی رہے ہیں۔